الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں وقابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، خالق کائنات انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد اس انسان کو کامل و مکمل بنانے کے لیے اور اسے دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنے کے لیے بہت سی باتوں کا انتظام فرمایا. ان انتظامات میں سے ایک یہ کہ اسے یہ کہا گیا اقرأ، پڑھو، تمہارے رب کے نام کو لے کر پڑھو، کیونکہ بغیر پڑھائی کے، بغیر تعلیم کے
کامیابی اور ترقی کے صفوں پر پہنچنا ناممکن ہے۔ بغیر تعلیم کے کامیابی کی خواہش کرنا ایک بیکار کا خیال ہوتا ہے۔ اس لیے پروردگار رب العالمین سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، آپ کی نبوت کے بعد تقریباً 300 ساڑھے 300 سینکڑوں برس کے بعد زمین میں بسنے والوں کو پیغام دینے کا ارادہ فرمایا، تو سب سے پہلے اسے پیغام دیا کہ تو کامیابی چاہتا ہے، ترقی کے راستے پر گامزن ہونا چاہتا ہے، تو تیرے لیے ضروری ہے کہ تو پڑھنے لکھنے کا کام کرے، تعلیم حاصل کرے۔ حالانکہ جس وقت یہ پیغام دیا گیا تھا پڑھنے پڑھانے کا، یا یوں کہیے قیامت تک کے لیے ہدایت بنا کر جس کتاب کو نازل کرنے کا وقت آیا تھا، جب اس کی ابتدا ہوئی تھی، اس زمانے میں کفر و شرک بہت عام تھا۔ لوگ سینکڑوں بتوں کی پوجا کرتے تھے، چاند کی پوجا، سورج کی پوجا، اور جس کے اندر کچھ قوت دیکھی، کچھ شکتی دیکھی تو اس کے سامنے سجدہ۔ تو ضرورت اس بات کی تھی کہ سب سے پہلے توحید کا حکم نازل ہوتا، اعبد اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ حکم نازل ہو سکتا تھا، لیکن کہا گیا کیا؟ اقرا، پڑھو۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ رسالت کے بارے میں اس ہدایت کی کتاب کا آغاز ہوتا، کیونکہ جس نبی کو ہدایت بنا کر، ہادی بنا کر بھیجا جا رہا تھا، اس کے بارے میں سمجھاتے، نبی کی بات کو مانو، نبی کی اطاعت کرو، اس کی پیروی کرو، نبی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہونے والی باتیں تم کو بنانے والا ہے، بتانے والا ہے۔ تو نبوت کے سلسلے میں، نبی کے سلسلے میں آیتیں نازل ہو سکتی تھی، لیکن اس کے بارے میں آیتیں نازل نہیں ہوئی۔ نازل ہوئی تو اقرا، پڑھنے کے بارے میں نازل ہوئی۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ انسانی حقوق کے سلسلے میں پیغام نازل ہوتا، کیونکہ اس وقت انسانوں میں سے جو انسان طاقتور تھا وہ ظالم بنا بیٹھا تھا، وہ اپنی طاقت کے بل بوتے، اپنے مال دولت عہدوں کے نشے میں سماج کے کمزور انسانوں کو انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے، ان کے اوپر ظلم و ستم ہوتا تھا، انسان ہو کر انسانوں ہی کو غلام اور لونڈی بنا کر ان کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک ہوتا تھا۔ مساوات، انسانی مساوات کا نام و نشان نہیں تھا۔ تو سب سے پہلے آیت انسانی حقوق سے متعلق نازل ہو سکتی تھی، لیکن اس کے بارے میں بھی نازل نہیں ہوئی۔ نازل ہوئی تو اس کے بارے میں اقرا، پڑھو۔ ضرورت اس بات کی تھی والبعث بعد الموت،
کے بارے میں ہدایتیں نازل ہوتی، پیغام نازل ہوتا، یعنی انسان سے پہلے کہا جاتا کہ تم پیدا ہوئے ہو تو ایک دن مرنا ہے، اور مرنے کے بعد ایک دن ایسا آئے گا تمہارے رب کے سامنے تمہیں کھڑے ہونا ہوگا، بالغ ہونے کے بعد سے جوان ہونے تک اور جوانی سے جنازہ اٹھنے تک جو جو اعمال کیے ہیں ان سب کا حساب دینا ہے تمہیں. یہ سمجھایا جاتا ہے انسان کو، کیونکہ جس سے یہ احساس پیدا ہو جائے کہ مجھے ایک دن مرنا ہے، یہ جو کچھ میں کمایا ہوں، یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں، ان سب کو چھوڑ کر مجھے جانا ہے، اور صرف جانا ہی نہیں، جانے کے بعد مجھے وہاں ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے. جب یہ احساس پختہ ہو جائے تو کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، ناپ تول میں کمی نہیں کرے گا، کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کسی کے حق کو نہیں دبائے گا، کیونکہ اسے احساس ہے آج میں کسی کا حق دبا کر کچھ پراپرٹیاں حاصل کر لوں، کچھ پیسے حاصل کر لوں، یا ناپ تول میں کمی کر کے 2-4 روپے زیادہ کما لوں، دھوکہ دے کے بنگلے بنا لوں، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن میں مروں گا تو اللہ کے سامنے مجھے حاضر ہونا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو کر زندگی کے ایک ایک عمل کا مجھے جواب دینا ہے. میں اسے کیا جواب دوں گا؟ وہاں تو بچ نہیں سکتا، وہاں طاقت کا زور نہیں چلتا، وہاں عہدوں کا زور نہیں چلتا، وہاں کسی کی داداگیری نہیں چلتی. وہاں تو حساب کتاب دیتے وقت اگر میں گرفتار ہو گیا تو مجھے جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں مجھے جلنا پڑے گا. جسے یہ احساس ہو جائے تو دنیا میں بہت حساب کتاب کی زندگی گزارے. دھوکہ نہیں. پہلے ہدایت والی کتاب میں یہ آیتیں نازل ہوتی، لوگوں آج تم پیدا ہوئے ہو تو ایک دن تمہیں مرنا ہوگا، مرنے کے بعد پیدا کرنے والے خدا کے سامنے حساب کتاب دینا ہوگا. یہ آیتیں نازل ہو سکتی تھی، لیکن اس کے بارے میں بھی آیتیں نازل نہیں. نازل ہوئی تو کس بارے میں آیتیں نازل ہوئی؟ جی کہ پڑھو. مذہب اسلام میں تعلیم کی، پڑھنے پڑھانے والوں کی اور پڑھنے اور پڑھانے کی اتنی عظمت کیوں کہ سینکڑوں برس کے بعد پیدا کرنے والا خدا انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے آپ ایک کتاب نازل کرتے ہیں تو اس کی ابتدا پڑھنے پڑھانے سے کیوں؟ اس کا آغاز علم سے کیوں؟ توحید کو سمجھنے کے لیے، رسالت کو سمجھنے کے لیے، انسانی حقوق کو سمجھنے کے لیے، والبعث بعد الموت کو سمجھنے کے لیے علم کی ضرورت ہے. علم کے بغیر توحید سمجھ میں نہیں آتی، علم کے بغیر رسالت اور نبوت نہیں سمجھ میں آتی، علم کے بغیر انسانی حقوق سمجھ نہیں آتے، علم کے بغیر والبعث بعد الموت سمجھ میں نہیں آ سکتا. اس وجہ سے سب سے پہلے انسان کو یہ کہا کہ تو پڑھنا سیکھ، سب سے پہلے علم حاصل کر، اس سے تیری دنیا بھی بنے گی، اس سے تیری آخرت بھی بنے گی، اس سے تو دنیا میں بھی عزت حاصل کرے گا، اس سے تو دنیا اور آخرت میں کامیاب لوگوں کے صف میں کھڑا ہوگا. نبوت کے بعد تقریباً 13 برس مکے میں تھے. مکے کا حال کیا تھا؟ مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نبی پر ایمان لانے والوں کو بہت ستایا جاتا تھا، پریشان کیا جاتا تھا، چین کی سانس لینے کے لیے نہیں دیا جاتا تھا، سوشل بائیکاٹ کیا جاتا تھا. حد یہ تھی
کہ سکون سے عبادت کرنے کے لیے بھی نہیں دیا جاتا تھا. ان سب تکلیفوں کے باوجود سرکار دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں ایک کمرہ زید بن ارقم کے نام سے ایک گھر تھا. اس میں اسلام لائے ہوئے لوگوں کو پڑھنے پڑھانے کا کام کیا کرتے تھے. ان کی تربیت کا کام وہاں کیا کرتے تھے. یہ نہیں سوچا کہ ابھی ذرا حالات سازگار نہیں ہے, ابھی پیسہ نہیں ہے, ابھی چین کی زندگی نہیں ہے. جب ذرا پیسہ آ جائے گا, جب ذرا سکون ہو جائیں گے, تب چل کر ذرا اسکول بنائیں گے, تب مدرسہ بنائیں گے, تب پڑھائیں گے, تب پڑھانے کا کام, پڑھنے پڑھانے کا کام کریں گے. یہ نہیں سوچا. یہ سب حالات, غربت اپنی جگہ پر, فقیری اپنے جگہ پر, قرض کا بوجھ اپنی جگہ پر, تجارت کا ٹینشن اپنی جگہ پر, بے روزگاری اپنی جگہ پر, گھریلو ٹینشن اپنی جگہ پر, لیکن پڑھنے پڑھانے کا کام اپنی جگہ پر ہونا چاہیے. یہ قرض, یہ بے چینی, یہ گھریلو ٹینشن, یہ بے روزگاری, یہ تجارت کا ٹینشن, یہ سب ختم کرنے کے لیے ہی تو علم کی ضرورت ہے. اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ سب ختم کرنے کے بعد علم حاصل کریں گے, اس کے بعد بچوں کو پڑھائیں گے, اس کے بعد کالج اور اسکول اور مدارس یونیورسٹیاں کھولیں گے, تو زندگی بھر وہ قوم تکالیفوں اور ٹینشنوں سے باہر نہیں آ سکتی اور عزت بھی حاصل نہیں کر سکتی دنیا میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ ہمارے سامنے ہے. اتنے حالات کے باوجود آپ نے پڑھنے پڑھانے کا کام مکۃ المکرمہ میں پہلے دن سے, جس دن اسلام کا وجود ہوا اسی دن سے شروع کر لیا. اچھا, یہ تو مکے کی زندگی. مکے میں جب رہنے کے لیے نہیں دیا گیا, پریشان کیا گیا, ستایا گیا, اتنا ستایا گیا, وقت کے نبی یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اب اس بستی کو مجھے چھوڑ دینا چاہیے, اس بستی کو مجھے چھوڑ دینا چاہیے, مجھے ہجرت کر کے کسی اور جگہ پر چلے جانا چاہیے. جب ہجرت کر کے اللہ کے حکم سے مکے سے مدینہ گئے, تو مدینہ جانے کے بعد سب سے پہلا کام کیا ہوا؟ اپنے لیے گھر بنائے. کیا کس کام میں لگے؟ پڑھو سیرت کی کتابوں کو ملے گا. سب سے پہلے مسجد بنائے, اللہ کا گھر بنائے, اور اللہ کے گھر سے جڑے ہوئے منسلک ایک مدرسہ قائم کیا, ایک اسکول قائم کیا, اور اسے دنیا آج صفہ, مدرسہ صفہ کہتے ہیں. مدینہ جانے والے دیکھے ہوں گے, مسجد کے احاطے میں ایک چبوترا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ وہاں بیٹھ کر پڑھنے پڑھانے کا, تعلیم کا, تربیت کا کام کیا کرتے تھے. اور باقاعدہ صحابہ میں سے کچھ صحابہ ایسے تھے جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر, اپنے تمام مصروفیتوں کو بالائے طاق رکھ کر, حد یہ کہ کمانے اور روزگاری کے کام کو بھی کونے میں رکھ کر, اس صفہ مدرسے میں داخلہ لے کر تعلیم اور تربیت کا کام شروع کر لیا. اور بعض صحابہ کیسے تھے؟ روزگاری کا کام اپنی جگہ پر کرتے تھے, جابز اپنی جگہ پر تھے, تجارتیں اپنی جگہ پر تھے. اسی مصروفیت میں سے ایک وقت نکال کر صفہ میں آتے اور محمد الرسول اللہ جیسے معلم کے پاس بیٹھ کر تعلیم اور تربیت حاصل کرتے تھے. اور اسی پر بس نہیں, بلکہ حق و باطل کا سب سے پہلا معرکہ, سب سے پہلی جنگ کفر اور شرک کی,
کفر اور اسلام کی جب ہوئی، وہ ایک لمبی تاریخ ہے، آپ لوگ اسے بہت مرتبہ سنے ہوں گے. میں اسے مختصر کرتے ہوئے آؤں کہ اللہ نے اس معرکہ میں، اس غزوے میں، اس جنگ میں مسلمانوں کو کامیابی عطا کی، فتح عطا کی. اور اس میں کتنی مشقتیں صحابہ نے برداشت کی اور کتنی قربانیاں دی، کتنا خون بہا، وہ سب ایک الگ تاریخ ہے. لیکن یہاں میں یہ بتاؤں کہ اس میں اللہ نے فتح اور کامیابی مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، محمد الرسول اللہ کے لشکر کو عطا کیا. تو اس زمانے کا قانون تھا، پورے عالمی پیمانے میں وہ قانون تھا کہ فتح، جو کامیابی حاصل کر لیے ہیں، وہ لشکر جو ہے شکست خوردہ، ناکام ہوئے، سو لشکر کے مردوں کو غلام بنا لیتے، عورتوں کو لونڈی بنا لیتے اور ان کے مال پر قبضہ کر لیتے، اور یہ قانونی حق سمجھا جاتا تھا. تو اس وقت بدر کی لڑائی میں بہت سے مرد، بہت سی عورتیں قید ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائی گئی. اور اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ان کو غلام اور باندیاں بنا کر، بیڑیاں ڈال کر لایا جاتا تو ان کے سامنے دو باتیں رکھی جاتی تھی. ایک بات یہ رکھی جاتی کہ تم یا تو اتنا اماؤنٹ، اتنا پیسہ، اتنے دراہیم دے کر اس قید سے آزادی حاصل کرو، نہیں تو فلاں کے غلام بن کر، فلاں کی باندی بن کر زندگی پوری اسی میں گزار دو. یہ قانون تھا اس زمانے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان غلاموں اور باندیوں کو ان کے رسول اللہ کے سامنے لائے تو ایک بہترین فیصلہ فرمایا، قیامت تک کے انسانوں کے لیے اس میں ہدایت، خصوصاً مسلمانوں کے لیے. آپ نے ان سے کہا کہ تم میں سے جو پڑھا لکھا ہے، ان قیدی غلاموں اور لونڈیوں سے یہ کہا جا رہا ہے، تم میں سے جو پڑھا لکھا ہے، ان میں سے ایک آدمی ہمارے ان پڑھ، ہمارے جاہل، ناخواندہ لوگوں میں جو ہیں، ان میں سے 10 آدمیوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں. پڑھنا لکھنا سکھا دیں. جس دن ہمارا ناخواندہ آدمی، نہ پڑھا ہوا آدمی پڑھنا اور لکھنا سیکھ لے گا، اسی دن تمہاری آزادی ہے. کیونکہ حالانکہ اس وقت ضرورت تھی کس بات کی؟ صحابہ کو پیسوں کی سخت ضرورت تھی. مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے تو بے سر و سامانی کے حالت میں آئے تھے. اپنا گھر، اپنے گھر کے سامان، اپنی تجارتیں، اپنا سب کچھ چھوڑ کر مکے سے مدینہ آئے تھے. مدینے میں بہت سے صحابہ کا حال یہ تھا کہ ان کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں تھا، تو مدینے میں رہنے والے صحابہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارگی کا معاہدہ بنایا تھا. اسی وجہ سے ان کو انصاری کہا جاتا ہے، مدد کرنے والے. ان ایک صحابہ کو دوسرے مکے سے آنے والے مہاجر صحابہ سے بھائی بنا دیتے اور ان سے کہا جاتا کہ تم ان کے ساتھ رہو، ان کی مدد کرتے رہو. وہ دو صحابی مل کر زندگی گزارتے بھائیوں کی طرح. اپنے گھر کا 2 گھر ہوتے تو یہ گھر دے دیتے، 2 نوکریاں ہوتے تو ایک نوکری دے دیتے، 2 تجارت ہوتے تو ایک تجارت دے دیتے، 2 ہتھیار ہوتے تو ایک ہتھیار دے دیتے. سب میں بھی برابر حصہ کر کے قربانی دے کر زندگی گزار رہے. تو ایسے وقت میں ظاہر ہے حالات کیسے تھے ہوں گے. اور جو قید ہو کر آئے تھے وہ لکھپتی، کروڑ پتی قسم کے لوگ تھے، سردار قسم کے لوگ تھے. تو ان سے بڑی اماؤنٹ لے لیا جا سکتا تھا. پیسہ آ گیا تو پھر سب مسائل حل ہو جاتے، لوگ بولتے نا. تو پیسہ لیا جا سکتا تھا ان سے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات یہ تھی کہ میرا صحابی مسلمان، پیسہ آ گیا تو ممکن ہے یہ پیسہ چند دن کے بعد ختم ہو جائے، لیکن پڑھنا لکھنا آ گیا تو زندگی میں کبھی ختم نہیں ہوگا. پڑھائی بھولی نہیں جاتی، آدمی لکھنا بھولتا نہیں، پڑھنا بھولتا نہیں. دماغ خراب ہو کر مینٹل بھی ہو گیا تو بھی پڑھتا ہے. کتنے دیوانوں کو ہم نے دیکھا
بہترین تحریر لکھتے ہیں اور بہترین زبان بولتے ہیں، ہر کام کرنے کے لیے دماغ ختم ہو گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات تھی کہ یہ پڑھنا لکھنا سیکھ لیے تو ہمیشہ کے لیے فائدہ ہو جائے گا، مال تو وقتی طور پر آتا بھی ہے چلے جاتا بھی ہے، علم آ گیا تو جاتا نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا کہ تم میں سے جو پڑھا لکھا ہے وہ ہمارے ناخواندہ لوگوں میں سے 10 آدمیوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو، تم فارغ ہو جاؤ گے، تم آزاد ہو جاؤ گے۔ ایسا ہی ہوا۔ بہرحال لمبا قصہ، اس طرف میں نہیں جانا چاہتا۔ بتانا مجھے یہ ہے کہ رمضان کی تعطیل کے بعد، رمضان میں روزوں کے مہینے میں چھٹی دی گئی تھی مدرسے میں، اور سمر کے لحاظ سمر کی چھٹیوں اسکولوں میں ہوئی تھی۔ اب یہ زمانہ ہے مدرسے بھی کھل گئے ہیں، اسکول بھی کھل گئے ہیں، تو ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے بچے پڑھنے پڑھانے والے ہو جائیں، تعلیم حاصل کرنے والے ہو جائیں۔ اس میں ذرا برابر بھی کوتاہی و غفلت ہمارے لیے آج کے دور میں بالکل ہمارے لیے تباہی کا ذریعہ بن جائے گی۔ 3 خود کھانے کے بجائے 2 خود کھانے کی نوبت آئے تو 2 خود کھائیں اور بچوں کو بڑھائیں۔ عمدہ کھانا نہیں ہے، عمدہ کپڑا نہیں ہے، عمدہ گھر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، وہ عمدہ گھر میں عمدہ کھانے کے لیے جو پیسہ خرچ ہوگا وہ پیسے بچا کر بچے جو پڑھ رہے ہیں ان کو پڑھانے میں استعمال کریں، ذرا قربانی دینا ہوگا۔ الحمدللہ چند سالوں سے ہمارے مسلمان بھائیوں کے درمیان پڑھنے پڑھانے کا رجحان شروع ہوا ہے۔ لوگ بچوں کو پڑھانے میں جان مال کے ساتھ قربانیاں دے رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، ان کے لیے اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، وقت خرچ کر رہے ہیں۔ لیکن بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ شروع میں LKG UKG فرسٹ اسٹینڈرڈ یہ شروع میں پوری توجہ دے کر پڑھاتے ہیں اور شوق بھی ہوتا ہے پڑھانے کا، پڑھاتے بھی ہیں الحمدللہ۔ جیسے ہی 7th میں پہنچے تو بعض 7 میں ڈراپ ہو گئے، اور بہت بلے تو SLC میں ڈراپ ہو گئے۔ SLC کے بعد تعلیم ختم۔ اب وہ SLC کی عمر کیا ہوتی تھی؟ کیا ہوتی؟ 16 سال 15 سال 17 سال، اتنے بچے کو جو ہے کمائی کا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے، اور جو کمانے کے لیے چلے گیا تو کتنا کمائے گا؟ کتنا کمائے گا؟ 15,000 20,000 کما لیے تو بہت زیادہ ہو گیا۔ اس کا کیا نقصان ہوتا آپ سمجھتے ہیں؟ یقیناً فائدہ تو اس کا تھوڑا بہت آپ کو یہ ہو گیا کہ اس کے مہینے میں 15,000 کی 20,000 کی تم نے مل رہے ہیں، ذرا پیٹ میں جو ہے جلن جو تھا بھوک کا وہ کم ہوا، ذرا بوجھ کم ہوا کرائے کا، ذرا بوجھ کم ہوا کپڑوں کا، ضروریات کی زندگی میں ذرا بچے کی کمائی سے مدد حاصل ہوئی۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ 1 سال سے 15 سال 16 سال ہونے تک ہماری زندگی بہرحال گزری نا، اس کے بعد بھی گزرے گی اگر تھوڑی قربانی دیں گے۔ اگر ہم قربانی دیے بغیر، اسے آگے کی تعلیم دیے بغیر، اسے اتنے میں اسٹاپ کر کے کام کا دھندے کا مزدور بنا کر چھوڑ دیے تو زندگی بھر کے لیے وہ غریبوں کے فہرست میں آئے گا، فقیروں کی فہرست میں آئے گا۔ اسے اور اس کی نسل کو تم نے غریب بنا کر چھوڑ دیا۔ تھوڑی ہماری قربانی ہم دے لیں گے، ذرا اب تک جو 15 سال 16 سال تکلیف برداشت کیے اور ذرا تکلیف 5 سال 6 سال برداشت کر لیے تو وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے بڑی بڑی رقم کمانے والا بن جائے گا، موٹی موٹی رقم کمانے والا بن جائے گا۔ اسے ایک معاشرے میں عزت ملے گی، اس کی نسل کو عزت ملے گی، اس کا ایک مقام بنے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، جیسے آپ شروع میں
بچہ 3 سال کا، 4 سال کا، 5 سال کا ہوتا ہے تو جو جذبہ رکھتے نا، اچھا پڑھانا، اسے ڈاکٹر بنانا، انجینئر بنانا، لائر بنانا، بڑے بڑے ڈگریاں دلانا، جو آپ کی خواہش ہے، الحمدللہ اچھی خواہش ہے، اس پر باقی رہو، اس پر باقی رہو، SLC کے بعد بھی باقی رہو، اسے محنت کر کے پڑھاؤ، اسے قربانی دو، اس کی نگرانی کرو، اس کی رہبری کرو۔ بچے 7 اور 8 9 اور 10 کے زمانے میں ذرا بے راہ روی ہو جاتے ہیں، ان کی صحبتیں خراب ہونے لگتی ہیں، وہ وقت ادھر ادھر گزارنے کے عادی بننے والے ہو جاتے ہیں۔ ایسے وقت میں ان کے پر پیسہ خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی نگرانی اور نگرانی کے ساتھ ساتھ رہبری بھی کرو، ان کو سمجھاتے رہو تمہیں کیا بننا ہے، آگے بن کر تمہیں کیا کرنا ہے۔ اس طرح اگر تم وقت ضائع کرو گے، اس طرح تم اسکول کو چھوڑ کر جاتے رہو گے، اس طرح تم اگر بیکار ہوتے رہو گے تو تمہاری زندگی فیوچر مستقبل میں بہت تباہ ہونے والی ہے۔ روزانہ اسے سمجھاؤ، روزانہ بتاتے رہو، کسی دن اس کے دل پر اثر ہو جائے گا۔ آگے تعلیم جاری رکھنے کے لیے ذرا قربانیاں دو۔ میں اس سلسلے میں ایک واقعہ بیان کروں۔ سیدنا حضرت یوسف، امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ اللہ کی آزمائش یہ ہوئی تو غریب گھرانے میں پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے چند ہی سال کے بعد باپ کا سایہ بھی چلے گیا، یتیم ہو گئے۔ اب جیسے ذرا عمر ان کی 13 سال کی 12 سال کی ہوئی تو ان کی والدہ ان کو لے جا کر اس زمانے کے لحاظ سے کپڑے دھونے، دھوبی جو ہوتے تھے نا، وہ ایک ہنر سمجھا جاتا اس زمانے میں، کپڑے کو رنگنے کا، کپڑے کو دھونے کا، کپڑے کو جو ہے پاک و صاف کرنے کا ایک بڑا ہنر سمجھا جاتا تھا۔ تو حضرت یوسف، امام یوسف علیہ رحمہ کے ہاتھ پکڑ کر والدہ لے جا کر ایک دھوبی کے حوالے کرتی ہے کہ میرے بچے کو جو ہے اسے ہنر سکھا دو تمہارا، اور کچھ مزدوری دے دو، میرا گزارا ہو جائے گا۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو دھوبی کے حوالے کر دیے۔ حضرت روزانہ جاتے دھوبی کے پاس، دھونے کا ہنر سیکھتے، پاک صاف کرنے کا ہنر سیکھتے تھے۔ جس راستے سے جاتے تھے اس راستے میں وقت کا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا درس لگتا تھا، آپ کا مدرسہ تھا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ الحمدللہ ایک بڑے تاجر بھی تھے، عالم کے ساتھ، حافظ قرآن کے ساتھ، اور بہترین مجتہد کے ساتھ، بہت بڑے علم رکھنے والے تھے، ساتھ ساتھ بہت بڑے تاجر بھی تھے۔ حضرت کی تجارت کا، کپڑوں کی تجارت کے کئی کارخانے تھے۔ کپڑوں کی منڈی میں آپ کا ایک نام تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت ایک وقت متعین تھا بازار میں وقت گزارنے کا، تجارت کی منڈیوں میں وقت گزارنے کا، اور ایک وقت متعین تھا پڑھنے پڑھانے کا۔ تو درس لگتا تھا۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے، ایک دن دیکھا تو ایک عجیب مجمع بیٹھا ہوا ہے، حضرت ایک بہترین باتیں بتا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، لکھا رہے ہیں، تو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئے انہوں نے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پڑھاتے پڑھاتے اس بچے پر نظر پڑی۔ بچہ غور سے سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے، اور کامیاب استاد کی علامت یہ ہے کہ وہ صرف اپنے مافی ضمیر کو ادا نہیں کرتا، اپنے علم کو، اپنے ہنر کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھتا ہے کہ سننے والا اس کی بات کو کتنا سمجھ رہا ہے، اس کے اوپر کتنا اثر ہو رہا ہے، وہ بھی دیکھتا ہے۔ دیکھ رہے تھے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بہت اثر قبول کر رہے تھے۔ تو مجلس ختم ہوئی، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جانے لگے تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بنایا، بیٹا آؤ ادھر۔ حضرت گئے، بیٹھا سامنے تو پوچھا آج ہی پہلی مرتبہ آپ مجلس میں بیٹھے ہیں، ہمارے اس مدرسے میں پہلی مرتبہ آپ آئے ہیں، کیسا لگا آپ کو؟ کہا کہ حضرت بہت اچھا لگا، بہت سی جہالت میری ختم ہوئی، بہت سی باتیں مجھے معلوم ہوئی۔ کہا کہ پھر داخلہ لے کر پڑھ لو نا، علم حاصل کرو نا۔ تو حضرت نے کہا کیسے پڑھ سکتا ہوں، گھر کا بوجھ میرے سر پر ہے،
میری والدہ بوڑھی ہے، میں ان کو پالنا ہے، میرے والد صاحب نہیں ہیں، میں یتیم ہوں، گھر کی ذمہ داری مجھے سنبھالنا ہے۔ تو حضرت نے پوچھا امت کے مالداروں ذرا غور سے سننا، اس میں آپ کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں سبق حاصل کرو، میں بھی آپ کو بتاؤں گا اس کا نتیجہ، لیکن آپ بھی جو حاصل کر سکتے ہیں حاصل کرو۔ حضرت نے پوچھا بیٹا کتنا کماتے ہو ایک دن میں کتنا کماتے ہو؟ کہا اتنا کماتا ہوں، اس سے ابا گھر کی روزی روٹی کا کام ہو جاتا ہے، گھر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو کتنا؟ اتنی مقدار میں۔ تو حضرت نے کہا کہ تم ایک کام کرو، کل سے وہ دھوبی کے پاس مت جاؤ، یہاں میرے پاس آ جاؤ، تمہاری جو مزدوری ہے روزانہ کی میں اپنے جیب سے تمہیں دے دوں گا، میں تمہیں دے دوں گا، تمہیں پڑھ لو، تمہیں علم حاصل کرو۔ تو بچے کو کیا اور کیا چاہیے تھا؟ ذہین جو بچے ہوتے ہیں ان کو پڑھنے پڑھانے کا اگر راستہ مل جاتا ہے تو بہت شوق سے پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے محلے میں بھی بہت سے محنت سے پڑھنے والے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا ابھی ہمارے محلے کے 9 کلاس میں ایک فردین نام کا بچہ اسٹیٹ لیول میں آیا ہے، ماشاءاللہ 500 چلر نمبر لے آئے SLC میں۔ کہاں کہاں اس کے بارے میں ہم نے دیکھا، ٹی وی 9 میں، اس میں سب بتایا جا رہا ہے، بڑا محلے کا نام روشن کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اسے دین اور دنیا کی دونوں تعلیم سے اور اچھی تربیت سے نوازے۔ خواہش ہوتی ہے کہ امت کے بچے ایسے ہو، ہر بچہ ایسا۔ اور ہمارے مدرسے میں گزشتہ سال ایک طالب علم ہمارے مجید وار ساتھی کے بیٹا ظہیر صاحب کا بیٹا، اس کا نام عبد الحادی ہے، ایک ہی بیٹھک میں پورا قرآن سنایا، صبح 6:30 بجے سے لے کر شام کے رات کے 12:30 تک اس عاجز نے ہی اس قرآن کو پورا سنا، ایک ہی بیٹھک میں سنایا ہے۔ سب پڑھنے والے ہیں۔ امت کے مالداروں کو چاہیے ایسے پڑھنے والے بچے جو تمہارے خاندان میں، تمہارے محلے میں، تمہاری قوم میں ہیں، تو ان کو پڑھنے اور پڑھانے کے لیے راستے بنائیں۔ دیکھو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیسا راستہ بنائے کہ اس سے کہا کہ بیٹا تم جو پڑھتے ہو پڑھو، جتنا تمہارے گھر کا خرچ ہے میں تمہیں دیتا رہوں گا۔ روزانہ وہ بچہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ آتے، پڑھتے، اور شام میں جاتے وقت حضرت کے پاس مزدوری لے کر امی کو دے دیتے۔ چل رہا تھا، ایک دن والدہ نے پوچھا بیٹا تم اتنے دن سے جا رہے ہو، کیا ہنر سیکھا ذرا بتاؤ، لو کپڑا کس طرح پاک کرتے بتاؤ، کس طرح اس کی جھلیاں دور کرتے ہیں بتاؤ۔ تو حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ کر کے دکھایا تو ماں کو سمجھ میں آ گیا اسے کچھ بھی نہیں آتا ہے، اسے کچھ بھی نہیں آ رہا ہے۔ بے چین ہو گئی، ہاتھ پکڑ کے اس دھوبی کے پاس گئی، کہا کہ کیا بات ہے، میں نے اتنے دنوں سے آپ کے پاس بھیج رہی ہوں، بچے کو کچھ بھی نہیں آ رہا ہے، میرے بچے کو ضائع کر رہے ہیں کیا آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بچہ تو ہمارے پاس آتا ہی نہیں، جس دن آپ داخل کر کے گئے تھے بس اس کے بعد سے آیا ہی نہیں، میں کیا سکھاتا ہے اسے۔ تو ماں نے پوچھا بیٹا کیا حال ہے، تم وقت کہاں گزار رہے ہو؟ تو بیٹے نے کہا امی جی بات یہ ہے کہ میں ایک دن تو گیا، اس کے بعد میں دیکھا کہ یہاں درس چل رہا تھا، اسکول چل رہی تھی، مدرسہ چل رہا تھا، پڑھنے پڑھانے کا کام ہو رہا تھا، یہ میرے دل و دماغ کو جھنجھوڑ دیا، اس لیے میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھوں کر کے بیٹھا۔ لیکن اللہ رحم فرمائے امام ابو حنیفہ پر کہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ تم پڑھو، تمہارے گھر کے چلانے کی ذمہ داری میری ہے، مزدوری دینا میرا کام ہے، تم پڑھو، تو میں ان کے پاس پڑھ رہا ہوں۔ تو والدہ بہت متفکر ہوئی، بہت بے چین ہوئی، سیدھا اسے پکڑ کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی، کہا کہ حضرت کیا کر دیا میرے بچے کو تم نے، اب تو تم جو روزانہ کی مزدوری دیتے ہو وہ کھا کر میرا گزارا تو ہو جائے گا، بچے کا گزارا ہو جائے گا، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی ہنر نہیں رہا تو وہ کیسا جیے گا بعد میں؟ وہ اپنی سوچ سے بول رہی تھی، کیسا جیے گا؟ کیا میرا بچہ مجبور ہو کر زندگی گزارنا ہے کیا؟ تو حضرت نے کہا کہ اماں جان تمہارے بچے کو ہمارے حوالے کر دو، ہاں پڑھنے دو اسے، جاؤ پڑھے گا، ایک دن ایسا آئے گا کہ تجھے کھانے کی فکر ہے، تیرا بچہ پستے کا حلوہ کھائے گا روزانہ۔
اور اسے سمجھا کر بھیجا کہ پڑھے گا تو بہت کچھ بنے گا. تو ماں بھی سمجھ گئی, چلے گئی. حضرت بولے اور بات آئی تھی, چلے گئی. تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ محنت سے پڑھتے رہے, یہاں تک کہ ایک لمبے عرصے کے بعد وقت کے بادشاہ ہارون رشید کو محسوس ہوا کہ ہمارے اس ریاست میں, ہمارے اس علاقے میں ایک قاضی القضات کی ضرورت ہے. قاضی القضات بولے تو ملک کا چیف جسٹس, ملک کا چیف جسٹس, اس عہدے کے لیے سیٹ خالی ہوئی ہے, اب کسی کا انتخاب کرنا چاہیے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے وقت کے بادشاہ اور وقت کی حکومت رائے لینے کے لیے آیا کرتی تھی. تو آ کر رائے لینے کے لیے آئے وہ ہارون رشید, حضرت چیف جسٹس کا عہدہ خالی ہوا ہے, ہمارے لیے ایک آدمی قاضی القضات چیف جسٹس چاہیے. تو حضرت نے اپنے طلبہ میں سے اس طرح دیکھا, نظر جا کر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ پر ٹھہری, کہا انگلی دکھا کر اس نوجوان کو لے جاؤ, تمہارے ملک کا چیف جسٹس بنے گا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر ہارون رشید گئے, چیف جسٹس کے عہدے میں بٹھایا, اور حضرت روزانہ کا کام سنبھالنے لگے. ایک دن ہارون رشید ملاقات کے لیے چیف جسٹس امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے ہیں. تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی محنت, ان کی لگن, ان کے مصروفیت کو دیکھ کر اپنے خدام کو آرڈر دیا کہ ان کا دماغ کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے, ان کی دماغ کی محنت زیادہ ہوتی ہے, اس لیے ان کا انتظام کرنا چاہیے. کہ حضرت اپنے خدام سے کہے کہ ان کو اس فلاں حلوے کا انتظام کریں. حلوے کا انتظام کیا گیا, تو وہ پیالہ لا کر جب دیا گیا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو, وہ پستے کا حلوہ تھا. تو حضرت کو کہا ہارون رشید نے, حضرت آپ کو یہ حلوہ جو دیا جا رہا ہے نا, یہ مقوی دماغ ہے, دماغ کو قوت پہنچانے والا ہے, اور پستے کا ہے اس وجہ سے بہت لذیذ ہے, آپ کو یہ روزانہ دیا جائے گا. آپ اسے روزانہ تناول فرمائیے. محلے کا, علاقے کا, بستی کا, ملک کا, جو ملک کے جو مسائل ہوتے ہیں اسے حل کرنے میں جو آپ کی دماغی صلاحیت جو ختم ہوتی ہے, اس کے لیے کھا کر ہمارے لیے دعا فرمائیے. اور اس کے بعد ہارون رشید نے کہا کہ آپ کو یہ جو حلوہ دارالحکومت سے جو دیا جا رہا ہے, بادشاہ کو بھی سال میں صرف 2 مرتبہ دیا جاتا ہے, سال میں 2 مرتبہ دیا جاتا ہے, آپ کو روزانہ ملے گا, آپ اس عہدے کو سنبھالیے. تب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے. میرے استاد نے کہا تھا میری ماں سے, اماں جان تم جاؤ, تمہارا بچہ ایک دن پستے کا حلوہ کھائے گا. اس زمانے کی اصطلاح تھی, پستے کا حلوہ کھائے گا کا مطلب تمہارے ملک کا چیف جسٹس بنے گا. تو میرے عزیز دوستو, بزرگوں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے سے ہم کو سب کو سبق ملتا ہے, امت کے مالداروں کو سبق ملتا ہے کہ امت کے مالدار اپنے کمائی کا ایک حصہ قوم کے بچے جو پڑھ رہے ہیں ان بچوں پر استعمال کریں. خاص کر وہ بچہ جو چالاک ہے, ذہین ہے, تیز ہے. اب وہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے, اسکول میں پڑھ رہا ہے, اس کی SSLC کے بعد کی تعلیم اسے نہیں ہو پا رہی ہے, یا اس کے والدین اسے جو ہے اسکول کی فیس بن نہیں سکتے, یا گھر کی مجبوری کی وجہ سے اسے کام میں داخل کرتے ہیں, تو آپ امت کے مالدار جو آپ اپنا پیسہ جو رکھے ہوئے ہیں نا, ان پیسوں سے ایک ایک بچے کے تعلیم کا نظام بناؤ. قوم میں ڈاکٹر بھی پیدا ہوں گے, انجینئر بھی پیدا ہوں گے, لائر بھی پیدا ہوں گے, علماء بھی پیدا ہوں گے, مفتیان بھی پیدا ہوں گے, قاضی بھی پیدا ہوں گے, چیف جسٹس بھی بنیں گے. لیکن بہت افسوس کے سے یہ بات کہنا پڑتا ہے, امت کا حال یہ ہے, فضولیات میں لاکھوں کے پیسہ خرچ کر دیں گے, لاکھوں کا پیسہ خرچ کر دیں گے. شادی نکاح کی دعوتوں میں, ولیمے کی دعوتوں میں, شادی محل کے کرایوں میں لاکھوں کا پیسہ. بعض کا حال تو یہ ہے کہ ایک ایک رات میں شادی محل کا 5-5 لاکھ روپیہ
10 لاکھ روپیہ دے کر پانی میں بہا دیں گے، امت کے غریب بچوں کو پڑھنے کے لیے 5 روپیہ 15 روپیہ 500 روپیہ دیتے ہوئے دل ان کا درد کرتا ہے، تو پھر تمہاری قوم ترقی کرے گی؟ کہ تمہاری قوم میں پھر ڈاکٹر، انجینئر، لائر، علماء، مفتیان پیدا ہوں گے؟ آج جو حال ہے اس سے بھی بدتر ہو جائے گا اگر یہ پیسے اگر صحیح جگہ پر ہم استعمال نہیں کریں۔ آج امت کے مالدار اس مجلس میں یہ طے کر کے اٹھیں کہ میرے پیسوں میں سے ایک بچہ عالم بنے گا، میرے پیسوں میں سے ایک بچہ ڈاکٹر بنے گا، میرے پیسوں میں سے ایک بچے کو ڈگریاں حاصل کرانے کا علم میں دوں گا۔ آپ ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، عالم بنائیے، مفتی بنائیے، حافظ بنائیے، آپ کی نیت قوم کی خدمت کی ہے، آپ کی نیت قوم کی خدمت کی ہے، اللہ کو راضی کرنے کی ہے، تو اس کا اجر آپ کو دنیا میں ملے گا، آخرت میں ملے گا۔ بہرحال تعلیم گاہیں کھل گئی ہیں تعطیلات کے بعد، پہلی فرصت میں بچوں کو جو ہے جو علم حاصل کرانا چاہتے ہیں تم اس میں داخلہ کراؤ، اس میں کاہلی سستی نہ کرو۔ پیسہ نہیں ہے تو ذرا قربانیاں دے کر بچوں کو پڑھاؤ۔ اگر آپ کالجز میں، اگر کانوینٹ میں، بڑی بڑی اسکولوں میں پڑھا نہیں سکتے ہیں تو گورنمنٹ اسکول میں بھی ایسی اچھی تعلیم بہت سی جگہ پر ہے، وہاں بھی داخل کراؤ۔ بہرحال بچے کو ان پڑھ نہ بناؤ، جاہل نہ بناؤ۔ تمہاری تھوڑی سی سہولت کی وجہ سے اگر اسے روک دیتے ہیں تعلیم سے تو زندگی بھر اس کی پیشانی پر جہالت کا مہر لگا ہوا رہتا ہے، اور جہالت کا مہر غربت کو ساتھ لے آتا ہے، اور اس کی نسل تک وہ چیز ذلت اس کے سامنے رہتی ہے۔ اس لیے پڑھنے پڑھانے کے سلسلے میں پوری توجہ دیں۔ تعلیم کا عنوان شروع ہوا ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی آپ کے سامنے اس سلسلے میں آپ کے سامنے بات آئے گی۔ دعا فرمائیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔